تو بھائی قتل کر دیا. اب پتا چلا بھائی تو مر گیا، اب کیا کرے؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قابیل کے نفس نے بھائی کا قتل سمجھایا اور وہ جو ہے اب پچھتانے لگ گیا، افسوس کرنے لگا، رسوا ہو رہا ہے، کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب جو ہے بھائی کی لاش کو بورے میں بھر کے پیٹ پہ لیے گھوم رہا ہے، کرے تو کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. کوے کو بھیجا، کوا آپس میں لڑا، ایک کوا مر گیا، سارے کووں نے مل کر کھڈا کھودا اپنے پنجے سے، چونچ سے، اور اس کو اندر دھکا مارا اور اندر ڈال کر دبا دیا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. قابیل ندامت اور افسوس کرنے لگا، ارے بھائی یہ کیا، یہ تو میں کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ کوا بھی اپنے مردے کو دفنانا جانتا ہے. میرے بھائی اصل انسان مرنے کے بعد اس کو دفنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان بڑا محبوب ہے اور ایمان والا تو اور بھی زیادہ قیمتی ہے. اس لیے فرمایا دیکھو یہ انتقال کرنے کے قریب آیا تو اس کے کان کے پاس بیٹھ کے کلمہ تلقین کرو، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے کان کے پاس پڑھتے جاؤ. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ سیدھے جنت میں جائے گا. اس کے پاس پڑھو، لیکن اس کو بولنے کا نہیں کہ پپا پڑھنی کلمہ پر پپا، ایسا بولنا نہیں ہے. ورنہ اگر آثار موت سکرات بڑی سخت ہوتی ہے، ایسی سخت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگ رہے ہیں اور کہتے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے اللہ موت کی سختی سے بچا، اللہ موت کی سختی سے بچا. ایمان والوں سے اللہ کو بہت پیار ہے جیسا رسول سے پیار ہے. رسولوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو اجازت لینے بھیجتے کہ آپ کا وقت ہو چکا ہے، اجرائیل آنا چاہتا ہے، اجازت ہے؟ ایک لگایا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن آخر کبھی 1000 سال جیو پھر آخر تو جانا ہی ہے، تیار ہو گئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، باہر اجرائیل کھڑے رہے، فرمایا آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، اے میری امت کا کیا بنے گا، پوچھ کے آؤ. فرمایا آپ کی امت کے بارے میں اللہ آپ کو ناراض نہیں رکھے گا، اللہ خوش کر دے گا. آخری گھڑی بھی نبی کو اپنی امت کی فکر ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ میرے امتی نماز کا خیال رکھنا اور اپنے مزدور کے سر سے پیشانی سے پسینہ سوکھے اس سے پہلے اس کی مزدوری دے لینا. کام کرا لیتے ہیں، مزدور پیسے بھاگ جانے والا ہوں، کالے آپا اب اس کو دوڑاتا ہے. کام کرنے مزدور نہیں آیا تو فون پہ گالی دیتا ہے، اور مزدور تو سیٹ پہ گالی دے نہیں سکتا بیچارہ. بھائی مزدور کے پیشانی سے ماتھے سے پسینہ سوکھے اس سے پہلے مزدوری دو، تڑپاؤ مت کسی کو. اور بھائی ادھار رکھنے کی عادت مت ڈالو، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی زندگی جیو کہ اگر رات کو انتقال ہو جائے تو یہ اعلان نہ کرنا پڑے کہ بھائی میرے ابا کا کسی سے بقایا ہو تو مجھ سے ملے. اعلان نہ کرنا پڑے.
اللہ سے ہمیشہ دعا مانگو، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ قرضدار نہ بنانا، اے اللہ تو مجھے جو ہے عزت سے جلانا۔ جب کوئی قرضدار ہوتا تھا اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے کتراتے۔ ہاں، قرضدار جب تک قرضہ ادا نہ ہو اور معاف نہ کر دے جس سے پیسے لیا ہے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے بھائی کم خرچ کی عادت ڈالو۔ اگر ہماری سبزی پر زندگی گزرتی تو چکن کا سپنا کم دیکھو، چکن سے دن گزر جاتے ہو تو مٹن پہ مت جاؤ۔ یہ زبان یہ چٹوری ہے، اس کو جتنا چکھاؤ گے اتنا ہی چکھے گا۔ اس کو حرام کا عادی بناؤ، حرام سے بچاؤ۔ اللہ سے ہمیشہ مانگو، اللہ جس دن حرام کھانے کی باری اس سے پہلے موت دے دینا، لیکن اللہ حرام نہیں کھلانا۔ اس لیے کہ جب آدمی حرام کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر سے نیک عمل کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ اللہ حرام سے بچائے۔ کوئی دعا مانگیں گے، کھایا تو نہیں ہے، اللہ کھلانا بھی نہیں، تو اس کے پاس ہم کو بولنا نہیں ہے، صرف پڑھنا ہے۔ لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر چالو رکھو۔ اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے سینے میں پہلے سے ایمان ہے۔ اس لیے ہم نہیں بولے اب میں تو بڑا محنت کے لیے پر کلمہ نہیں آوے، ایسا نہیں ہے۔ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ہاسپٹل میں چلا گیا، وینٹیلیٹر پہ رکھ دیا، اس کا انتقال ہو گیا تو کون گیا تھا کلمہ تلقین کرنے؟ تو کیا ہم کہیں گے کلمہ نہیں، اس کے سینے میں پہلے سے ایمان موجود ہے۔ ہم ان سے اچھی امید رکھیں گے۔ اور پھر اب ہم سب کا فرض کفایہ ان کو کیا کہنا، پہلا کام غسل دینا ہے۔ غسل کون دے گا؟ مولانا صاحب، مؤذن صاحب، میرے گاؤں میں میت تو بانگی نہیں دیکھا تھا۔ جس باپ نے بڑا کیا، پالا پوسا، تیری خدمت کی، تجھے مکان دیا، تیری شادی کرائی، تجھے کاروبار دے کر گیا، یہ سب کچھ دے کر گیا، لیکن تجھے باپ کو نہلانے نہیں آتا، بے شرم۔ میرے من تو نہلاتا نہیں ہوئے۔ ہم کتنے پیچھے ہیں ایمان کے لائن میں کہ باپ انتقال ہو گیا تو اس باپ کو مجھے اور آپ کو غسل دینا نہیں آتا۔ ہم سوچے ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اس لیے کیمپ لگاؤ، اس میں سب جوان سیکھو غسل دینا، مستورات کو سکھاؤ۔ یہ بھی دعوت میں ہے، میت کو کیسے غسل دیا جائے گا۔ آج لوگ ڈرتے ہیں، ہاں ڈر لگتا ہے۔ اور بھائی سنت طریقہ یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، اپنا رشتہ دار لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا؟ حضرت علی نے، فضل ابن عباس نے، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہا اپنا دے، کہا کیوں پرایا غسل دے گا؟ اگر اس کا چہرہ بدل گیا ہے یا جسم کے اوپر کوئی عیب ہے تو پرایا باہر مردوں کی برائی کرے گا۔ کہا اس کا چہرہ بدل گیا تھا، اللہ انہوں پر تو عیب تھے گلو، اللہ نہیں چاہتا کہ باہر اس کے اب میرے مردے کی کوئی برائی ہوئے۔ اپنا بیٹا ہوگا عیب چھپائے گا، بھائی ہوگا عیب چھپائے گا، اس کا رشتہ دار چچا ہے عیب چھپائے گا۔ کہا اپنا رشتہ دار اس کو غسل دے دے۔ میرے بھائی حکمتیں ہیں شریعت کی، کوئی بھی دے رہا ہے، اپنے لوگ دے رہے، بالفرض نہیں آتا ہے
مولانا صاحب کو مولانا آپ مجھے بتانا، میں میرے ابا کو میرے غسل دوں گا، آپ خالی سنت کے مطابق ہم کو بتا کے جانا، میں میرے ابا کو آخری غسل خود دوں گا۔ اور سائڈ پہ کھڑا ہو گیا ہے، گاؤں میں ایک نہلانے والا آدمی ہے، پتا چلا وہ چلے میں چل رہا ہے یا وہ کہیں گیا ہے کاروبار سے، اب پریشان ہے، نہلانے والا مسلمان ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ اکبر، عبرت کا مقام، عبرت کا۔ بھائی اس سب چیز میں خوب توجہ دے اور اس کو سیکھیں۔ قبر کھودنے کی باری آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عمار بن یاسر اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں قبر کھودنے کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کھودا۔ قبر میں کون اترے گا؟ پرایا کا نہیں، یہی تین اترے، حضرت ابن عباس، اسامہ ابن زید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وزنی بدن تھا اس لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف چوتھے نیچے اترے۔ آپ سے وعدہ کیا تھا جمعہ میں کہ میں آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا، تقدیر میں لکھا تھا سلیمان بھائی جائیں گے اور ان پر یہ بات ہوگی اور اللہ ان کے ذریعے سے ان کی اور پورے ورکن کی بلکہ عالم کے ایمان والے مرحوم کی مغفرت فرمائے گا۔ آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا میں آؤں گا، اس لیے اب نہیں آؤں گا یہ جمعہ کو، اب بعد میں آؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، جب باہر نکلے حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی جیسے، معاویہ جیسے جلیل قدر صحابہ موجود ہیں، فرمایا میں اس لیے قبر میں نہیں اترا کہ میں بڑا ہوں، لیکن حکم یہ ہے کہ اپنا انسان قریب اترے، قریبی رشتہ دار اترے۔ میرے بھائی اپنا غسل دے، نماز جنازہ کون پڑھاوے؟ کہ اپنا آدمی پڑھاوے، اپنے کو نہیں ہے کوئی پڑھانے والا اتنا باصلاحیت تو کہ جس کے پیچھے وہ 5 وقتہ نماز ادا کرتا تھا وہ پڑھاوے۔ کیوں؟ باپ گیا ہے، ٹوٹا ہوا بیٹے کا دل ہے، اب جو ہے ابا کے جانے پر دل جو ہے اس کا دھڑک رہا ہے، رو رہا ہے۔ اللہ کے حضور جس جو ہے عقیدت کے ساتھ وہ کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جس درد کے ساتھ بیٹا کہے گا اس درد سے دوسرا نہیں کہے گا۔ بھائی وہ نہیں ہے بیٹا اسلائی تو کہ محلے کے امام کو ایک درد ہوتا ہے۔ کیوں؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کی عظمت ہو دل کے اندر کہ یہ میرا امام ہے، وہ کہے بیٹھ تو بیٹھ جا، وہ کہے اٹھ تو اٹھ جا۔ امام کی ایسی جو ہے فرما برداری ہونی چاہیے، اور امام بھی ایسا ہو مقتدیوں کو پتا چلے کہ مقتدی میرا بیمار ہے، فوراً اس کے گھر پہنچے، نبی کو پتا چلتا کہ فلاں میرا مقتدی آج نہیں پہنچا، فوراً اس کی عیادت کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا بات ہے 2 دن سے میرا مقتدی نہیں آیا؟ میرے بھائی یہ ذمہ داری دونوں کی بنتی ہے، عوام کی اور امام کی۔ تو امام میرا ایک مقتدی کم ہو گیا اور اس کے دل میں درد ہے، باقی آپ ورکن کا ہے، آپ سورت سے کسی بڑے مولانا کو بلا کر لیں، بڑے ہوں گے لیکن ان کے دل میں وہ درد نہیں ہوگا جو بیٹے کے دل میں ہے۔ اس لیے اپنا رشتہ دار پڑھاؤ، نہیں تو محلے کا امام پڑھاؤ۔ یہ حکمت ہے، پڑھائے کو بھی نماز تو ہو جائے گی لیکن فائدہ اس میں ہے۔ میرے بھائیوں تو یہ آج تک کوئی انتقال نہیں ہوا تھا، پہلی موت تھی، اس کے ذریعے سے قبر کا طریقہ، قبر کون کھودے گا؟ مسلمان کھودے گا، ایمان والا کھودے گا۔
یہ نہیں رکھ لیا ہو، کمر کھود رہا 2-3 پوٹلی لگا لی، پھر کھودا اور پوٹلی لگا لی، آخرت کا گھر۔ اور اس کو ایسا آدمی بنا رہا ہے جو ایمان کی حالت میں نہیں ہے، نشے کی حالت میں ہے۔ بھائی ایسا کام نہیں کرنا۔ اب آپ کیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایمان والے سے کھدوا رہے اور اس کی مزدوری دے دیں قبر کھودنے والے کی۔ اور بھائی کفن کیسا دے رہے؟ کا سفید دو، کس قیمت کا دے رہے؟ فرمایا بہت مہنگا بھی نہیں اور بہت گھٹیا بھی نہیں، جس قیمت کا وہ کپڑا زندگی میں یوز کرتا تھا اسی قیمت کے کپڑے میں اسے دفنایا جا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ دنیا فانی ہے، دنیا میں آنا لگا ہوا ہے، جانا لگا ہوا ہے، آنے جانے یہ فانی ہے، ہر ایک کو یہاں آنا ہے، چلا جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل سے موت کا سلسلہ شروع ہوا، حابیل کو دفنا دیا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے سلسلہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جب مردہ موت کے قریب ہو اسے کر لو تلقین کرو، موت ہو جائے اس کے غسل کی کفن کی اس کی دفن کی تیاری کرو۔ فرمایا اس کے مال میں سے سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ اس کو کفن دینا ہے، اس کے جو ہے گور کن کو مزدوری دینی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہا اس کے مال میں سے اگر وہ گیا ہے تو قرضہ چھوڑ کر گیا ہے تو قرضہ ادا کر دو، بیٹوں کو کہو کہ اس میں سے قرضہ ادا کر کے اپنے باپ کو مفتی دلا دو، اپنے باپ کو چھپا کر دو۔ اور میرے بھائی فرمایا جب باپ چلا گیا مال چھوڑ کر گیا تو اب جو ہے 3 دن کے اندر یہ علماء فرماتے بیٹھ جاؤ اور کہو مفتی صاحب کو بلا کر یہ میرے ابا کا گھر ہے، یہ بینک بیلنس ہے، یہ دکان ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری امی ہے، ہم اتنے لوگ ہیں، اتنا مال ہے، آپ بتا دیجئے کس کا کتنا ہوگا، وراثت تقسیم کر لو، ورنہ نتیجہ یہاں تک ہمارے علاقے کا پہنچا ہوا ہے، پردادا بن چکا ہے، دادی کی بہن کا جو ہے وراثت میں حصہ ہے، نانی کی بہن کا حصہ ہے، خالہ کا حصہ، پھوپھی کا حصہ، سب لیے بیٹھا ہے، حد پہ حد پڑا چلو جا رہا، عمرے کو عمرے کیے جا رہا ہے، لیکن پھوپھی کا حصہ دینے کو تیار نہیں ہے، دادی کی بہن کا حصہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا سن لے اگر ایک گز زمین بھی تو نے ایک بارش بھی کسی کی دبائی ہے کل قیامت میں تیرے گلے کا توق بن جائے گا، اس لیے وراثت تقسیم کر دو۔ مولانا صاحب ایک ہی فلیٹ ہے، حکیم بھائی ہیں، کچھ بیچ دو، 2 بھائی کو پیسے دے دو، 2 فلیٹ لے لو، وہ اپنا خریدیں گے۔ لیکن یہ نہیں میں نے ابا کا علاج کرایا تو میں لوں گا، نہیں، علاج کرایا اس کا ثواب تجھے ملے گا، اللہ اس کو دنیا اور دین آخرت دونوں میں تجھے نفع دے گا، لیکن بھائی تو حصے دار زیادہ نہیں لے سکتا۔ اب یہ لفظے ہیں دادا کے دادا کا حصہ ہی تقسیم نہیں ہوا ہے۔ اب وہ دبنو صاحب حج پڑوا چاہیے نا پر ہمارے بھاگنی اب تو بھائی کسی کا حق مت رکھو، جانا ہے ہر ایک کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور سن لو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا ملے گا، اچھے کا اچھا، برے کا برا، پورا پورا ملے گا۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، سمجھ لو فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ بنگلہ چھوڑ کر گیا وہ کامیاب نہیں ہے، کروڑ کی دولت چھوڑ کے گیا وہ کامیاب نہیں ہے، حلال 1 روپیہ بھی چھوڑ کر گیا تو وہ کامیاب ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کے بیٹوں کو 1 روپیہ ملا وراثت میں، 1 روپیہ، اور مسلمہ بن عبد الملک جب مرا ہے اس کے بیٹوں کو لاکھوں لاکھ روپیے
لیکن یہ لاکھ روپے والا، ارے بھائی کوفہ کے جامع مسجد کی گیٹ پر بیٹھ کر بھیک مانگتے تھے، اور عمر بن عبد العزیز کی اولاد جن کو 1 درہم ملا تھا وہ اللہ کے راستے میں ایک ایک وقت میں 200 گھوڑے صدقہ کر دیتے۔ حلال کو پرواز ہے، حرام کو پرواز نہیں ہے۔ اس لیے نا سورہ کہف پڑھتے ہیں نا جمعہ کے دن، سورہ کہف میں ہے کہ خضر اور موسیٰ ایک جگہ گئے، دیوار گرنے کو تھی، خضر نے سیدھا کر دیا، موسیٰ کو جلانا گیا۔ حضرت خضر سے جب پوچھا تو کہا اس دیوار کے نیچے ایک یتیم بچے کا مال دفن ہے، باپ نے مرنے سے پہلے یہاں مال دفنا دیا ہے، اور وہ کون ہے؟ کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابا نیک تھے دونوں کے۔ یہ آدمی جو اپنے کو ایک روٹی نہیں دیتا، دیوار کھدائی میں اگر مال نکل گیا تو یتیموں کو کہاں سے دے گا؟ اور ذوالفقار صاحب نقشبندی نے لکھا ہے کہ ابوہما صالحہ سے ان کے ابا نہیں، ان کے 7ویں نمبر کے دادا ہیں۔ کون سے؟ 7ویں نمبر کے دادا۔ جو لکھتے ہیں کہ پتا چلا اگر ایک انسان نیک ہے تو اس کی 7 نسل نفع اٹھاتی ہے، اللہ اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر انسان برا ہے تو اللہ 7 نسلوں کو برباد بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائی حلال جمع کرو، حلال جمع کرو، حرام آنے مت دو۔ کوئی مال دے تو پوچھو ایڈی آئی پی تمہیں کہ زکاة چھے اور کور آئی پی اتنا دیوسے تو ایدی کے زکاة پوچھو۔ ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، اور عیدی کے نام پہ زکاة اگر ہم لے کر رکھ رہے ہیں تو ہمارا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ پوچھو اکیلا پیسہ صدقے فطر تو نہیں ملے، نہیں کھانے دے دے جزاک اللہ، اللہ تمہارا مال ما جان ما عزت ما عمر برکت آپے۔ اگر آپ مستحق زکاة نہیں ہے تو اس کا زکاة بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ پوچھو۔ بعض مرتبہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ فلاں آدمی غریب ہے اور دے دیا، لیکن اگر وہ اس کا مصرف نہیں ہے تو زکاة ادا نہیں ہے۔ مسئلے ہیں اس پیٹ میں کیا جا رہا ہے، حلال یا حرام، کیسا جا رہا ہے، اس کی تحقیق ہر انسان کے اوپر ضروری اور لازم ہے۔ پوچھیں تو کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی شخص کامیاب ہے۔ سنو بھائی کا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ مکڑی کا جانا ہے، یہ ٹوٹ جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان، یہ دنیا فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ آپ کہو گے مولانا کتنا اچھا ہوتا کہ موت نہ ہوتی۔ ارے بھائی یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اللہ نے موت عطا فرمائی۔ اگر موت نہ ہوتی، آج میرا باپ شکایت کرتا ہے میری بہو مجھے نہیں دیکھتی، میرا بیٹا مجھے دھکا مارتا ہے، پوتیاں گالی دیتی ہے، صرف میری نواسی مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ باپ کو شکایت ہے تو دادا کا کیا بنے گا؟ بھائی اگر موت نہ ہوتی تو پردادا کا کیا، اس رکڑ دادا سکڑ دادا کا کیا، ہمارے گھر تو بوڑھوں سے بھرے ہوتے تو میں اور آپ کہاں رہتے؟ میرے بھائی زمین کے اوپر جینا مشکل ہو جاتا۔ ایک دنیا کے اعتبار سے اچھی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، برج ہے، یہ ایک
लाती है। अगर मौत न होती तो हम अल्लाह का दीदार कैसे करते, मौत न होती मोहम्मद मुस्तफा को कैसे पाते, मौत न होती और वो कौसर कैसे पीते, मौत न होती मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों वो प्याला तो दिया जाएगा हश्र के मैदान में, शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद होगा। मेरे भाई जब एक बार पिएगा दोबारा प्यास नहीं लगेगी। ये पीने के लिए मरना जरूरी है, लेकिन ये तो आपको लगता है कि इंसान मर रहा है। नहीं नहीं, फरमाया तो अदालस्तों में था, आलमे अरवा में था, वहां से तू रहने मादर में आया, रहने मादर से तुझे आलमे दुनिया में भेजा, आलमे दुनिया से तुझे आलमे बरज़ख में ले जाकर जाएंगे, फिर वहां से उठाकर आलमे महशर में इकट्ठा करेंगे, वहां तेरा हिसाब किताब होगा। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीने, दाएं में मिलेगा, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो खुश खुश रहेगा। और अगर बाएं में मिला तो फिर भाई अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम सबको अल्लाह दाएं हाथ में दे। फरमाया दाएं में मिलेगा, हिसाब आसान होगा, वो खुशी खुशी कहता फिरेगा, चलो मेरे नाम अमाल को पढ़ो, नाम अमाल को, या आलमे महशर में हिसाब किताब होगा। उसके बाद मेरे भाई मजलिस सजाई जाएगी, नेक एक तरफ होंगे, बुरे उस तरफ जा चुके होंगे, और अचानक यह एक मजलिस सजेगी। अल्लाह तबारक व तआला फैलान फरमाएंगे, भाई क्या तुमको कुछ सुनना है? कहेंगे हाँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस जलसे में ज़बूर की तिलावत फरमाएंगे, मैं और आप सब बैठे सुन रहे होंगे, ऐलान होगा बोलो इससे अच्छा तुमको सुनना है, तो फरमाएंगे हाँ हाँ सुनना है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे होंगे, मैं और आप सुनेंगे, फिर अल्लाह ऐलान फरमाएगा इससे बेहतर कुछ सुनना और देखना है। कहेंगे इससे बेहतर क्या होगा, लेकिन सुनना है, अल्लाह सुना दे, पर्दा हटेगा और सामने अल्लाह की जात होगी और मेरे और आपकी आंख होगी। साहबा ने फरमाया अल्लाह को कैसे देखेंगे, इतने सारे लोग होंगे। नबी ने फरमाया कि चौदहवीं का चमकता चांद सारी दुनिया देखती है, बताओ कभी किसी को तकलीफ है? कहा नहीं। फरमाया इसी तरीके से इन्नकुम सतरौन रब्बकुम, अपने रब को देखोगे जैसे चौदहवीं के चांद को देखते हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जन्नत की सबसे आखिरी बड़ी खुशी है, ये जब ही मिलेगी जब मौत आएगी। मौत बुरी चीज नहीं है, मौत अच्छी चीज है, बंदे को अल्लाह से मिलाती है, मुहिम को महबूब से मिलाती है। इसलिए फिक्र से इसकी करनी है, अल्लाह मौत दे तो ईमान वाली दे, अल्लाह मौत दे तो ऐसी दे कि तू राजी, तेरा रसूल राजी, और दुनिया वालों में से किसी का कोई हक मुझ पर बाकी नहीं। मौत अच्छी चीज है, मौत बुरी चीज नहीं है। और भाई ये दुनिया फानी है, आखिरत को बका है, दुनिया खत्म होने वाली है, वो रहने वाली है। यहाँ बुढ़ापा है, वहाँ जवानी ही जवानी है, यहाँ जो है कमाना है, फिर जो है बचपने से जवानी फिर बुढ़ापा, वहाँ न कमाना है न जो है और कोई मेहनत करनी है। फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तू चाहेगा कि मुझे बटेर खाना है हाजिर, मुझे तीतर खाना है हाजिर, तुझे चाहिए कि मैं दमन का रहने वाला मुझे पापलेट का हाजिर, का बुमला बहुत पसंद का ले हाजिर, का तुझे डारा पसंद हाजिर। सोचता जा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तेरी चाहत होगी वहाँ हाजिर होगा। और फिर सुन, न दस्तरखान बिछाना है, न तुझे और कुछ करना है, तू खाकर चूस के रख देगा बटेर को, तीतर को, कबूतर को। तेरे हड्डी चूसने के बाद तेरे सामने से वो हड्डी जुड़कर वापस परिंदा बन के तेरे सामने से उड़ जाएगा। ये जन्नत का जायका है, तू सोचता रह जाएगा। मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जुमा पढ़ते का, वहाँ भी जुमा का दिन होगा। वहाँ जब जाओगे अल्लाह के हुजूर से जो है वो खुशबू वाली हवा चलेगी, जब वापस लौट के आएगा हूरे कहेगी अरे कहाँ से आए, आज तो तुम बड़े मुअत्तर मालूम हो रहे हो। अल्लाह ने उस दिन के लिए पैदा फरमाया है, यहाँ तो सिर्फ आजमाइश
پر یہاں آئے مسافر ہے، پھر لوٹ کر اپنے گھر جانا ہے. اپنے گھر جانے میں کسے دکھ ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں جلدی اپنے مکان پہ پہنچ جاؤں. میرے اور آپ کا اصلی گھر جنت ہے اور وہ ہمارا منتظر ہے. صرف ہمیں کام یہ کرنا ہے، ایک قدم نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں رکھ دو. صرف نفس کو مارو، نبی کی مانو، جنت ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالی بھائی ہم سب کو رسول کا عشق عطا فرمائے، نبی کی محبت عطا فرمائے، اور بھائی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی دونوں پر جو ہے یقین کامل عطا فرمائے. کبھی ڈگمگ اس کے اوپر ہونا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجلس لگوائی، مولانا بلال صاحب کا فون تھا، اور جو ہے عالم آدمی ہے، دین کی خدمت گزار ہے، ان کے فون کا انکار بھی نہیں ہو سکتا. پھر ورکن کی زمین سے کرے تو ڈبل بات ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو آباد رکھے. مرحوم سلیمان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور تمام عالم میں بسنے والے جتنے بھی ایمان والے اللہ کے پاس گئے ہیں سب کی قبروں کو اللہ سے نور سے منور فرمائے. جو باتیں کہی گئی سنی گئی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. 1 گھنٹہ 5 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے 65 منٹ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 1 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول کر لے تو ہماری جنت میں جانے کے لیے جو ہے کافی ہے. اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں میں بار بار حاضری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے. اللہ جانبین کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید و عظمت و از جملہ جہاں آمین. بار و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.